یہاں پر ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. عمرو بن احوص الجشمی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں حجۃ الوداع کے خطبے کو بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی ثنا کو بیان کیا، پھر یاد دہانی کروائی اور پھر وعظ کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں. فإنما هن عوان عندكم، ان کی مثال تمہارے پاس قیدیوں کی سی ہے. عورتوں کی مثال تمہارے پاس قیدیوں کی سی ہے. قیدی اپنی مرضی سے جیل سے نہیں نکل سکتا، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، تو وہ گویا کہ قیدی کی حیثیت سے تمہارے گھر میں رہتی ہے. کیا تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو کہ تمہیں اسی طریقے پہ چند دن کے لیے گھر میں بند کر کے رکھ دیا جائے اور پھر تم سے پوچھا جائے کہ اب بیوی کی زندگی سخت اور دشواری والی زندگی ہے یا شوہر کی زندگی سخت دشواری والی زندگی ہے؟ فرمایا کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ. وہ تمہاری ملکیت میں ہیں، تمہارے گھر میں ہیں، لیکن اس کے سوا تمہارے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تمہاری بیویاں ہیں، الا یہ کہ وہ کسی ظاہری بڑی برائی کا ارتکاب کریں. اگر کسی بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کرتی ہیں اور تمہیں ان کے اندر کوئی بڑا گناہ، کبیرہ گناہ نظر آتا ہے، بد اخلاقی ہے، بد زبانی ہے یا اور کوئی گناہ ہے، تو فرمایا کہ فاہجروہن فی المضاجع، تم ناراضگی کا اظہار اس طریقے پہ کرو کہ ان کے بستر اپنے بستر سے الگ کر دو. اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید 3 حقوق کو بیان کیا ہے. ایک حق یہ ہے لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، اور یہ حقیقت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی تشریح ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم زبردستی اپنی بیوی کی کسی چیز کے مالک نہیں بن سکتے. یہ نہیں کہ زبردستی بیوی سے جائیداد اپنے نام پہ لکھوا لو، مکان اپنے نام پہ لکھوا لو. اور بعض ایسے بے حیا اور بدبخت مجرم ہوتے ہیں جو بیوی کو بلیک میل کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اپنے باپ کے گھر سے اور اپنے بھائیوں کے گھر سے پیسے لا کے دو مجھے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اور بعض ایسے مجرم ہوتے ہیں جو بیوی کے بھائی اور اس کے والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کی ہر فرمائش پوری کریں. فرمایا کہ ایمان والے کے لیے یہ حلال نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وہ زبردستی عورت کی کسی چیز کا مالک بنے. اور فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم لوگ اس چیز کے بھی تم لوگوں کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کو کسی چیز کے دینے پہ مجبور کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ 3 حقوق سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ہیں جن کو یہاں حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے. لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک. اور ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو بستر الگ کرو، اور اگر وہ پھر بھی تمہاری بات نہیں مانتی وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ان کو تم مار سکتے ہو لیکن مار ایسی ہو کہ جو زیادہ بڑی اور شدید مار نہ ہو بلکہ ہلکی مار ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر تمہارے لیے کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے. أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، سنو
تم لوگوں کی بیویوں کے تم لوگوں پر حقوق ہیں اور تم لوگوں کے تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں۔ لکم علی نسائکم ولنسائکم علیکم، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ تمہارا حق بیوی پہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی کو نہ چھوڑیں، یعنی تمہارے ساتھ جو خاص تعلق ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ولا یأذن فی بیوتکم، اب یہ بیچ میں مردوں کے شوہروں کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، جن کو ہم تفصیل سے شوہروں کے حقوق میں پڑھیں گے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کے آنے کو تم پسند نہیں کرتے۔ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کھانے پینے میں، کپڑے میں، ہر معاملے میں۔ یہاں پر جو مار کا ذکر ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19، اس کو ہم نے اپنے ریاض الصالحین ہی کے ایک درس میں بیان کیا ہے، جس کا ایک خاص مستقل حصہ الگ کر کے عورتوں کو مارنے کا شرعی حکم، اس عنوان سے وہ پہلے درس نشر ہو چکا ہے۔ تو یہ اس باب کی چوتھی حدیث جس میں 3 حقوق کو بیان کیا، اور یہ مجموعی طور پہ 9 حق ہو گئے۔ اور پہلا جو حق ہم نے بیان کیا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کو اگر ملایا جائے تو پھر 10 حقوق ہو گئے۔ اور جو حق مہر فوراً ادا کرنے کا اور عورت کی ملکیت کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو اس طریقے پہ 11 حقوق ہو گئے۔ اب معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پڑھیے، جس میں انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث میں 5 حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان 5 حقوق کو اگر ان حقوق کے ساتھ ملا لیا جائے جو 11 حقوق ہیں، تو اس طریقے پہ مجموعی طور پہ اس حدیث کے پہنچنے تک 16 حقوق ہو جائیں گے بیویوں کے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علی، بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں، ہم میں سے بیویوں کے ہم شوہروں پہ کیا حقوق ہیں؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھانا کھلاؤ، یعنی کھانا دونوں مل کے کھائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ اسی سے نان نفقے کی ذمہ داری بھی شوہر پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام خرچے کا ذمہ دار ہے۔ بیوی اپنے ماں باپ کے ہاں رہے یا اس کے والدین کے پاس رہے یا اس کے گھر میں رہے، ہر حال میں بیوی کے حقوق میں یہ بڑا اہم حق ہے کہ اس کے جتنا اس کا خرچہ ہے کھانے پینے کا، کپڑے وغیرہ کا اور اس کے بچوں کا، یہ سارا خرچہ اس شوہر کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، یہ نہ ہو کہ خود تو آپ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں اور باہر مرغن غذائیں کھائیں اور گھر میں بیوی کو دال سبزی کھانے اور پکانے پہ مجبور کریں، اور جب باہر کھا پی کے ڈکار مار کے گھر واپس آئیں تو بیوی سے کہیں کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو جو کھانا تم کھاتے ہو بیوی کو بھی وہی کھلاؤ اور بیوی کے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ حق ہے بیوی کا۔ اور دوسرا حق یہ ہے وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب کپڑا جب پہنتے ہو تو بیوی کے لیے بھی کپڑے خریدو، یہ نہ ہو کہ خود تو تمہارے موسم گرما اور سردا کے الگ الگ لباس ہوں، سردی کا لباس الگ، گرمی کا لباس الگ، پارٹیوں اور محفلوں میں جانے کے جوڑے الگ، اور قیمتی کپڑے اپنے لیے تم خریدو اور بیوی کو مجبور کرو کہ وہ ایک ہی جوڑے پہ سال بھر گزارا کرے۔ لیکن اس دوران اور اس معاملے میں نے پہلے بتایا کہ گاڑی اس وقت چلتی ہے جب دونوں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اگر بیوی زیادتی کرے تب بھی گاڑی نہیں چل سکتی کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ کیونکہ فلاں کی بیوی کی ساڑی
وہ 3000 ریال میں خریدی گئی ہے، میں بھی اسی طریقے کی ساڑی پہنوں گی، اور فلاں کی بیوی کا جوڑا وہ تو وہاں فلاں جگہ سے سل کے آیا ہے، میں بھی وہیں سے سلواؤں گی۔ اپنے شوہر کی تنخواہ، اس کے پیسے اور اس کے حالات کو نہ دیکھے اور خواہ مخواہ کی مہنگی فرمائشیں کرے، یہ بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن شوہر کے پاس اگر پیسہ ہے، حالات اچھے ہیں، اور جب وہ اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خریدتا ہے، تو بیوی کے لیے کپڑے کیوں نہیں خریدتا؟ تو جب تم اپنے لیے کپڑا خریدتے ہو تو اپنی بیوی کے لیے بھی کپڑا خریدو۔ تو اگر میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اگر صاحب بہادر باہر سے کپڑے خرید کے لائیں تو یہ حدیث سنا دیا کرو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اپنے لیے جوڑا خریدا تو میرا جوڑا کہاں ہے؟ اور تیسرا حق اس حدیث میں یہ ہے وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اگر کبھی بیوی کو مارنا ہو تو اس کے چہرے پہ مت مارو۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جانور تک کو چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اسکولوں اور دینی مدرسوں میں اور گھروں میں جو عادت ہے کہ بچوں کو منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، یہ شرعاً کبیرہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ منہ پہ تھپڑ نہ آپ بچوں کو مار سکتے ہیں نہ بیوی کو مار سکتے ہیں۔ چھڑی سے بچوں کی پٹائی ہو سکتی ہے، ہلکی پٹائی ہو، جس طرح جانوروں کی طرح بچوں کو اسکولوں میں اور دینی مدارس میں پیٹا جاتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ان ٹیچروں اور ان استادوں کی پٹائی ہونی چاہیے کہ جو بچوں کو بری طریقے پہ پیٹتے ہیں، اور اسی طریقے پہ اس شوہر کی پٹائی ہونی چاہیے جو اپنی بیوی کو اس طریقے پہ وحشیانہ طریقے پہ پیٹتا اور مارتا ہے۔ چہرے پہ آپ بیوی کو، بچے کو، کسی جانور تک کو نہیں مار سکتے۔ اور چوتھا حق اس حدیث میں یہ ہے جو کہ 15واں حق ہے ترتیب کے لحاظ سے وَلَا تُقَبِّحْ، اس کو بری بددعا نہ دو۔ غصے میں آ کر بیوی کو یہ نہ کہو کہ اللہ تجھے برا کرے، قبحک اللہ، عربی میں کہتے ہیں قبحک اللہ، یہ بددعا دینی جائز نہیں ہے۔ جب یہ بددعا دینی جائز نہیں ہے تو پھر گالی اور بکواس کرنی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ آپ نے پڑھی وہ حدیث، متفق علیہ حدیث ہے، جس میں ارشاد فرمایا اذا خاصم فجر، منافق کی پکی نشانی ہے، جب وہ جھگڑا کرے گا تو بکواس کرے گا۔ جو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے گالی دے سمجھ لیں کہ یہ پکا منافق ہے۔ اذا خاصم فجر، پھٹ پڑے، بکواس کرے، اور اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ منہ سے کیا بکواس وہ نکال رہا ہے۔ تو بیوی کو ڈانٹتے ہوئے گالی وغیرہ نہیں دی جا سکتی۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، تم اس سے اگر علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہو تھوڑی دیر کے لیے، ناراض ہو گئے ہو، تو گھر سے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر۔ یہ جو بعض شوہروں کی عادت ہے کہ بیوی سے ناراض ہو کے دوستوں کے پاس رات گزارنے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس رات گزارنے چلے جاتے ہیں، بہنوں اور بھائیوں کے پاس رات گزارنے چلے جاتے ہیں جہاں ان کے کان بھرے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ماں باپ اور بہن بھائی اور دوست اس ناراض شوہر کو مجبور کریں کہ فوراً اپنے گھر واپس جاؤ، شیطان کو خوش نہ کرو، اس کے بجائے وہ اس کے اور کان بھرتے ہیں۔ تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر نکلے۔ جب شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر نکلے، تو کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر نکلے؟ جو بیوی شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتی اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو شوہر اگر ناراض ہے بیوی سے، فرمایا کہ لا تہجر الا فی البیت، گھر کے اندر رہو، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کا کہ آپ کی ناراضگی صحیح ناراضگی ہے؟ شوہر جب ناراض ہوتا ہے تو کیا اس بات کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے یا کسی کے پاس ثبوت ہے کہ شوہر کی ناراضگی ہمیشہ صحیح ناراضگی ہوتی؟
شوہر غلط طریقے سے بھی ناراض ہو سکتا ہے، اور جب شوہر گھر میں ہے تو بیوی اس کو منا سکتی ہے، اس سے معافی مانگ سکتی ہے، لیکن جب تم گھر سے باہر نکل گئے تو کیا وہ تمہارے دوستوں کے گھر میں جا کے تم سے معافی مانگے؟ دوسروں کے سامنے وہ اس کی بے عزتی ہو؟ اس لیے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتے ہو گھر سے باہر نہ نکلا کرو، گھر کے اندر ہی دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، گھر سے باہر نکلو گے تو شیطان خوش ہوگا۔ عورتوں کے حقوق میں 17واں حق یہ ہے، فقہا اور علماء اور محدثین نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو تعلیم دی جائے، یعنی جو ضروری دینی تعلیم ہے وہ تعلیم عورت کو دی جائے، لکھنا پڑھنا اس کو سکھایا جائے، یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ بیویوں کے حقوق میں یہ اہم حق بھی ہے جس کا میں نے درس کے آغاز میں بیان کیا کہ ہم لوگ اپنی بیویوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بھی بتائیں کہ تمہارے بھی یہ حقوق ہم مردوں پر واجب ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا جس طریقے پہ بعض عورتیں فون کے ذریعے اور ویسے مجھ سے رابطہ قائم کر کے یہ کہتی ہیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہمارا کچھ خیال نہیں تھا؟ عورت اگر دین سے بے خبر ہے اور اس کو دین کا علم نہیں ہے اور اس پہ آپ اپنے شوہر ہونے کی حیثیت کو جھاڑتے رہیں گے اور اس سے یہ کہتے رہیں گے کہ شوہر کا تو یہ حق ہے، شوہر کا تو یہ حق ہے، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ دین سے اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہ کر دے کہ مجھے ایسے دین کی کیا ضرورت جس دین میں صرف شوہر کا حق ہے، صرف مردوں کا حق ہے، عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے ذمہ دار مرد ہیں جو اپنے حقوق بتاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن بیویوں کے حقوق کا جب معاملہ آتا ہے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ تو عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے عورتوں بیویوں کے یہ حقوق بتائے ہیں، والدین کے حقوق یعنی والدہ کا حق،